نمازوں کو ملا کے کہو گے ظہرین، چونکہ دونوں کے مزاج ہیں، وہ بھی نمازیں ہیں، یہ بھی نمازیں ہیں، لیکن دن کی نماز کا مزاج اور ہے، رات کی مزاج کا توجہ رہے نماز کا مزاج اور ہے۔ اسی لیے فرمایا میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسا مزاج قرآن کا ہے ویسا اہل بیت کا ہے۔ نعرہ حیدری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ، وسیلہ، واہ واہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار۔ بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والے کریں کیا؟ تقوی اختیار۔ واہ واہ، فابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنا، واہ، بنانا تمہارا کام نہیں، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ بنانا اللہ کا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ اب یہ دو ہی صورتوں میں اللہ نے وسیلے کو تذکرہ فرمایا، ایک سورہ مائدہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، عمل صالح کرو، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بنانا تمہارا کام نہیں، کیونکہ جب گناہ گار وسیلہ بنائے گا تو پھر اگر گناہ گار ہی وسیلہ بن گیا تو گناہ سے گناہ مل کے ڈبل ہوئے، نجات تو نہیں ملے۔ وسیلہ تو اس لیے تلاش کر رہے ہو کہ اس وسیلے کے ذریعے سے تم جنت تک جاؤ۔ بولو صحیح میرے ساتھ، وسیلہ کیوں اختیار کرتے ہو کہ جنت ملے؟ ماشاءاللہ، وسیلہ فابتغوا الیہ الوسیلہ، میں بڑا زور دے رہا ہوں اس بات پہ، وسیلہ تلاش کرو۔ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، جب بناؤ گے، جنہوں نے بنایا، کسی نے پتھر کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا، بولو سی میرے ساتھ، جو پوچھتے ہیں وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ انہی میں نجات ہے۔ جب توجہ رہے، ہاں یہ بات الگ ہے کہ پتھر کو بھی وسیلہ بنانے والے نے اس لیے پتھر کو وسیلہ بنایا کہ پتھر بے عیب ہے۔ معلوم ہوا اتنا عقیدہ ہے کہ وسیلہ بے عیب ہونا چاہیے۔ یہ حضرت پروردگار نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب جو علماء کے قول ہیں، اگر اجازت ہو میں آپ تک پہنچاؤں۔ علماء نے کہا کہ نماز وسیلہ ہے، عمل صالح وسیلہ ہے، ایمان وسیلہ ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس آیت کا یہ بچوں تک پہنچا دوں، اس کا مفہوم کرتا ہوں۔ کچھ نے کہا ایمان وسیلہ، کچھ نے کہا عمل صالح وسیلہ، اور کچھ نے کہا نماز وسیلہ۔ اگر ایمان وسیلہ ہے تو اللہ ایمان والوں کو تو کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اگر ایمان وسیلہ ہے تو اللہ ایمان والوں کو ہی کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اگر عمل صالح وسیلہ ہے تو اللہ خطاب ان سے کر رہا ہے اتقوا اللہ، توجہ میری طرف ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اگر توجہ رہے یہ تقوی ہی وسیلہ تھا تو پھر تقوی والوں کو تو کہا جا رہا ہے کہ ڈرو۔ اب ایک رہے گی بات کہ نماز وسیلہ ہے، کہ نماز وسیلہ ہے، زور بھی بڑا دیا تھا کہ نماز ہی وسیلہ ہے، مگر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، بات میں پوری دلیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دنیا کے کہنے پہ کہ نماز ہی وسیلہ ہے تو امام شافعی فرما رہے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد جو تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جو تم پر درود نہیں پڑھتا
بابا اس کی تو نماز نہیں تھی. چلو مجھے بتاؤ کہ ساری نماز بندہ پڑھ لے, درود نہ پڑھے, نماز ختم باطل. بولو تو صحیح. نماز باطل ہوتی ہے. معلوم ہوا جن کے بغیر نماز باطل ہو جائے. کوئی تو ایسے ہیں کہ کسی اور کا نام لیا جائے نماز باطل ہوتی ہے, ان کا نام ہٹایا جائے. ان میں یہ فرق تو ہے کہ کسی کا نام لینے سے باطل ہوتی ہے, بابا کسی کا نام ہٹانے سے باطل. جی بولو تو صحیح. یہ درود جتنے تک, یہ شیعہ سنی کا فیصلہ, یہ ایک نہیں ہے کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے. اب بھی کسی کی مرضی تو ہے, پیغمبر کا حکم ہے کہ جتنے تک درود نہ پڑھا جائے. بابا ساری نماز تو میں نے پڑھ لی, بابا. پہلی رکعت میں حمد بھی پڑھ لی, دوسری صورت بھی پڑھی, رکوع بھی کیا, سجدہ, پھر کھڑے ہوئے, پھر قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ, پھر تشہد میں بیٹھے. اب بغیر درود کے ذرا نماز کو مکمل کرتے تو نہیں ہوتی, بولو تو صحیح. نہیں ہوتی. بغیر درود کے نماز مکمل نہیں ہوتی. جاگنا میرے ساتھ. تو معلوم ہوا جن کے بغیر تیری نماز مکمل نہیں ہوتی, جنت کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ ان کے بغیر مل جائے گی. حکم وسیلہ تلاش کرو. حکم کہ وسیلہ تلاش کر. تلاش کرو. بنانا تمہارا کام نہیں, وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے. کیونکہ جب بے عیب بنائے گا تو پھر بننے والا بھی بے عیب بنے گا. بابا کیوں؟ اچھا چلو, وسیلہ کیوں بنا, کیوں اختیار کرنا کہ قیامت کے دن جنت ملے. بولو تو صحیح. قیامت کے دن جنت ملے. اگر آپ نے وسیلہ بنا لیا کسی کو, ہو سکتا ہے قیامت کے دن جنت نہ اسے ملے. بابا جیو. ممکن ہے نا, ہو سکتا ہے نہ اسے جنت ملے, جب اسے ہی نہیں ملے گی. بابا ماننے والوں کیا ملے گی. بابا بابا یہ مجلس کا مقصد تو کوئی پیغام ہے نا, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وسیلہ گناہگار بھی اپنا وسیلہ گناہگار کو بنا لے, گناہ سے گناہ مل کے ڈبل ہوں گے, نجات نہیں ہوگی. لہٰذا وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جس کی جنت کا فیصلہ قیامت کے دن نہ ہونا ہو, اس جہان میں ہو چکا ہو. جیو جیو جیو. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اس کی جنت کا فیصلہ اس جہان میں نہ ہوتا ہو, اس جہان میں ہو چکا ہو. اس جہان میں, توجہ میری طرف رکھیے, اس جہان میں اس کی جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو. کیونکہ وہاں تو شک ہے, پتہ نہیں اسے بھی ملتی ہے یا نہیں. جاگ رہے میرے ساتھ. لہٰذا وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جس کی جنت کا فیصلہ اس جہان میں ہو چکا ہو. اب دنیا تلاش کرے کہ کن کن کی جنت کا فیصلہ اس جہان میں ہو چکا ہے. بابا سبحان اللہ. کن کن کی جنت کا فیصلہ اس جہان میں ہو چکا ہے. اگر فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو کسی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جاؤ حسن سے لکھوا لاؤ. سبحان اللہ. ضرورت تھی کہ حسن سے لکھوا لاؤ. اگر حسن لکھ دے, بابا جیو. اگر حسن لکھ دے تو یہ میری قبر میں رکھ دینا, یہ میری جنت کی ضمانت ہے. ہوا دنیا کو پتا ہے کہ جنت اس جہان میں بھی ان کی ہے. جیو جیو. لہذا ان کی جنت کا فیصلہ میں اور آسان کر دیتا ہوں. اگر جنت, توجہ رہے, جنت کا فیصلہ اس جہان میں ہو چکا تھا تو نوکر مٹی کی ڈھیریاں بنا کے کہہ رہا تھا. جیو جیو. ماشاءاللہ.
تو یہ قول بڑا مشہور ہے، خلیفہ اول فرماتے ہیں، جاگ رہے ہیں تو میری بات کو سمجھنا، لا یجوز عہد الصراط الا من كتب له علی الجواز، اتنے تک کوئی بندہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جتنے تک علی کا لکھا ہوا جواز اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ماشاءاللہ جیو جیو من كتب له علی الجواز، علی کا جواز، یہ جواز کہتے ہیں پاسپورٹ، ہاں ہاں بے شک بولو تو صحیح میں، جواز پاسپورٹ، آپ کی زبان میں پاسپورٹ انگریزی میں اور اس میں عربی میں جواب، آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے جواز السفر، بولو سے بے شک بے شک جواز، اس جواز پر تمہارے ملک کا یہ پاسپورٹ ہے، سٹیمپ لگے گی اس ملک کی جس ملک میں جانا، بے شک بولو سے کرے صاحب، یہ ہے نا، شاہ صاحب نے دبئی جانا ہے، پاسپورٹ تو ان کا پاکستان کا ہے، دبئی کا توجہ ہے، ویزا لگے گا، سٹیمپ لگے گی، دبئی جا پھر یہ دبئی اتریں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کا لکھا ہوا نہ ہو، معلوم ہوا وہاں کا مالک بھی علی ہے، ویزا اس کا ہوگا تو جائے گا۔ پھر اب ایک تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ پولیس رات سے بھی گزرے، کچھ گزرے گے پھل بھر بجلی کی طرح، کچھ کے لیے کل فرض جیسے گھوڑے کی چال ہے، کچھ گزریں گے ہلکی پھلکی چال، گزرنا تو ہے، کس نے گزرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں علی کا جواد ہے، بولو تو صحیح، جس کے ہاتھ میں علی کا جواد ہے وہ گزرے گا، کوئی تیزی سے گزرے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، اور کوئی عام واک جو ہے وہ اس کی ذریعے سے گزرے گا۔ اب آپ پریشان اس لیے ہو گئے ہیں کہ یہ جواز تو سب کے پاس ایک ہی ہے، تو پھر ایک اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، دوسرا اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، تیسرا بالکل سلو گزر رہا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، اگر میسم بھی تمہاری طرح گزرے، اب سمجھ میں آیا کہ جتنا معیار بلند ہوگا معرفت کا، اتنا ہی بلند معیار کے ساتھ وہ گزرے گا پل صراط سے۔ اسی لیے تمہاری رفتار اور ہے، ابو ذر کی رفتار اور ہے، تمہاری رفتار اور ہے، سلیمان محمدی کی رفتار اور ہے، گزرے گے، لیکن وہ سارے گزرے گے جنہیں علی لکھ کے دے گے۔ چلو میں اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اے آل محمد جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں ہم نے جنت دے دی، دیں گے نہیں، دے دی، قرآن ہے، میں پوری مداری سے ترجمہ کر رہا ہوں، دے دی، جزا ہے ہی ماضی کا سیغہ، بولو سے ماضی گزرے ہوئے کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، آل محمد جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں ہم نے جنت دے دی، دیں گے نہیں، دے دی، جنت دے دی، معلوم ہوا کوئی تو ہیں جنہوں نے لے لی ہے، سبحان اللہ، کوئی تو ہے جنہوں نے لے لی ہے۔ اب توجہ ہے، قرآن کا ارشاد ہے، میں نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں ہم نے جنت دے دی۔ جنت ملکیت تھی تو جنت کا لباس بھی آ رہا تھا، جنت کے کھانے بھی آ رہے تھے، مالک کو اختیار ہے کہ گھر سے جو چاہے منگوا لے، جو چاہے منگوا لے۔ اللہ کہتے ہیں جزاؤہم بما صبروا،
اب تھوڑی سی میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں جزاؤہم بما صبروا جنۃ وحیرا پچھلے سارے بندے مستثنا وہ بیٹھے ہی دور آپ کو تھوڑا سا حیدری جو سن رہے ہیں خوب سن رہے ہیں جی سن رہے ہیں بہت وہ سن رہے ہیں ہم بھی تو سنیں کچھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے حیدری جزاؤہم بما صبروا جنۃ وحیرا جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں ہم نے جنت دے دی دیں گے نہیں دے دی دے دی ہاں چلو میں قرآن سے اور آسان کر دیں نبیوں کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنت دے دی نبیوں کو کہا ہم جنت دیں گے دیں گے جی 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 میں تو روایت تاریخ آپ کے سامنے نہیں پیش کرنے لگا میں قرآن کی آیت پیش کرنے لگا سلام علی نوح فی العالمین سلام نوح پر سلام علی موسیٰ و ہارون سلام موسیٰ پر سلام ہارون پر سلام علی ابراہیم سلام ابراہیم پر تمام انبیاء پر سلام بھیجنے کے بعد اللہ کہتا ہے اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یہ ہمارے محسن